طبع تابعین ہے، مسلک تابعین ہے، مسلک صحابہ ہے، اور یہ مسلک رسول اللہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو ہم نے صرف ایک عاشق رسول، ایک محدث، ایک مفکر، ایک مدبر، ایک ترجمہ قرآن کرنے والا مترجم، ایک عالم فاضل اور جدید تحقیق کے مطابق 120 علوم سے زیادہ پر مہارت تامہ رکھنے والی ذات کو ہم نے اعلیٰ حضرت سمجھا ہے۔ یقیناً اس ملک ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے دور میں ایک بزرگ تھے جو 55 علوم پہ دسترس رکھتے تھے۔ امام اہل سنت نے تاریخ ہند میں ایک عظیم تاریخ رقم فرمائی کہ آپ نے تمام کے ریکارڈ کو توڑ کر کے ابھی 125 علوم پر جو مہارت تامہ رکھنے والی ذات ہے وہ ہے اعلیٰ حضرت کی ذات، اور اپنے کیا بیگانے بھی اعلیٰ حضرت کی قابلیت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے بڑے بڑے کے اعترافات ان کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے تعلق سے ایک بہت بڑے عالم، ابھی یہ کتابیں درس میں چلتی ہیں مدارس عربیہ میں، شرح میت عامل، اس کے شارح حضرت علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم کیا جانو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہمعصر بنارس میں ایک بزرگ حضرت رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت رسول نما ان کا نام نہیں بلکہ لقب تھا۔ لقب اس لیے پڑ گیا کہ ان کی یہ شان تھی کہ جب چاہتے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت میں پیش کرتے۔ آج ہم ہزاروں نہیں ہزاروں ہزار وظیفے پر ڈالتے ہیں کہ خواب میں آقا کریم کی زیارت پاک ہو جائے، لیکن سب کا مقدر نہیں ہوتا ہے۔ اس بزرگ کی آپ کی یہ شان تھی کہ آپ جب چاہتے اپنے آپ کو صحابہ بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے۔ حضرات، یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے ہمعصر بزرگ ہیں، لیکن ایک موقع سے آپ جب بارگاہ رسالت میں حاضری کے شرف سے مشرف ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں یوں عرضی لگاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا مجھے ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے، مجھے ایک مسئلہ بتایا جائے۔ حضرت رسول نما بنارسی کی اس عرضی پہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے رسول نما، اب تک کہ تم میری بارگاہ میں آتے رہے، تم اپنی ضروریات اور مسائل حل کرواتے رہے، اپنے تمام مسئلے کا حل ہم سے کرواتے رہے، میں مسئلہ بتاتا رہا۔ اے رسول نما، اب مسئلہ مجھ سے نہ پوچھنا، اب مسئلہ جب پوچھنا ہو تو بریلی کے احمد رضا میرے عاشق صادق سے پوچھ لینا۔ یہ ذمہ داری میں نے احمد رضا کے حوالے کر دی۔ لیکن حضرت رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو امام اہل سنت سے کچھ کبیدگی حاصل، کچھ قلبی اعتبار سے ہوتا ہے، انسانی طبیعت کے اعتبار سے۔ بزرگوں میں بھی، جیسے مراد آباد یہ تاریخی شہر میں، یہاں دو بزرگ جن کے مزار پہ وہ گدھا، ایک مزار پہ گدھا، ایک دوسرے مزار پہ یہ بچھو، یہ رشا کشی کوئی اتنی بڑی کوئی امروہا۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت سرکار سے رسول نما بنارسی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ کبیدگی تھی، آپ نے مسئلہ نہ پوچھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آقا کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آقا مجھے ایک مسئلہ بتایا جائے۔ سرکار کے اب چہرے انور پہ جلال آیا۔ بارگاہ رسالت میں یہ سوال، یہ عرضی کوئی پہلا نہیں بلکہ دوسرا سوال، دوسری عرضی تھی، لیکن پہلے دفعہ میں جو سرکار کا تیور تھا اور تھا،
اب دوسری عرضی لگی ہے، اب تیور یہ ہے کہ چہرے مبارک پر جلال حویدہ ہے، اور پھر یہ ارشاد فرماتے ہیں اے رسول نما کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اب مسئلہ مجھ سے نہ پوچھنا، اب جب مسئلہ پوچھنا ہو تو بریلی کے احمد رضا سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے امام اہل سنت کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت۔ اور اعلیٰ حضرت صرف عالم نہیں بلکہ اپنے زمانہ کے ولیوں کے سردار کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت ولایت کے ایک مقام قطب الارشاد کے فائز تھے، اور اس کی دلیل اشرفی میاں کچھوزہ شریف کے یہ تاجدار، آپ اس وقت کے اپنے یہاں کے اعلیٰ حضرت، آپ ارشاد فرماتے ہیں جب وضو سے فارغ ہوئے آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اپنا رخ انور کیا اور کہا، لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کیا بار بار دیکھ رہے ہیں، اور بڑی ہی تمانیت کے ساتھ دیکھے جا رہے ہیں، کہا کہ میں قطب الارشاد کے جنازے کو فرشتے کے کانخے پہ دیکھ رہا ہوں، وہ جنازہ کسی اور کا نہیں، امام اہل سنت تاجدار بریلی کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار ہیں، اور یہاں اسی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سالکین بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے یہ سالکین بنایا ہے اس مسلک کے اعلیٰ حضرت کو، جن لوگوں نے یہ چیزیں میرے ساتھ بھی اب وقت میں اس نہیں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے اس کو بیان کروں، اشارہ کرتا ہوں کہ آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر کس طرح کاربند ہے، کوئی انہیں سمجھ کر کے دیکھے۔ اپنے سالکوں کا نام ہی رکھ دیا اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سالک۔ حضرات ہم اس کے پابند ہیں، اور ہر سالک کو اس کا پابند ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں صرف شدت نہیں ہے، اس شدت کو، تسلط کو اگر شدت سمجھا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک میں تسلط فی الدین ضرور ہے، اور یہ تسلط کا جو ثبوت ہے، اس کا جو یہ قرآن کی آیت محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، حضرت خواجہ ظہیر الاولیاء یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کے ایسے پاسبان اور نقیب کا نام ہے کہ آپ نے جو تحریک بنائی ہے، بزرگوں کے مشن کو اپنایا ہے، تو یاد رکھیے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے ایک طریق نہیں بنائی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے معاون طریق ہے۔ حضرات میں نے جو آیت کریمہ پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا، چونکہ 15 منٹ کا وقت ملا تھا، یہ ضمنی بات آگئی، پتہ نہیں قاری صاحب کے نعت کے انداز نے مجھے یہ بولنے پہ مجبور کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج کی یہ مبارک تاریخ حضرت مولائی کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات سے یہ منسوب ہے۔ آج آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے، جو شہنشاہ ولایت ہے، اور دیکھا جائے بلکہ سچائی یہ ہے کہ یہ سلوک کا راستہ بھی آپ ہی سے نکلتا ہے، سلوک کا راستہ بھی آپ ہی سے نکلتا ہے، اور جتنے یہ سلسلے ہیں، خواہ وہ قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، رفاعی ہو، یہ تمام سلاسل آپ ہی کی ذات پہ منتہا۔ آج آپ کی ولادت باسعادت کی عظیم تاریخ ہے، اس بارگاہ سے بھی ہم کو فیض یاب ہونا ہے، اور آپ ہی کے نبی، ہندوستان کے سوامی، سلطان الہند، اجمیر کے راجہ مہاراجہ خواجہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ذات سے منسوب ہے۔ تو یہ محفل ذو جہتین ہے، یعنی دونوں بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے والی محفل ہے، بڑی خوبیوں کی حامل محفل ہے۔ ایک پاک بچہ، عام طور پہ جو بچے کی ولادت ہوتی ہے غلاظت میں اٹا ہوتا ہے، لیکن قربان چاہیے وہ ذات جب پیدا ہوئی ہے تو کعبے میں ولادت ہوتی ہے۔ اب یہ الگ سی بات ہے کہ آج لوگ اس پہ 1400 سال کے بعد، 1450 سال کے بعد یہ بلا وجہ تحقیق اور تدقیق، پتہ نہیں یہ کیا خمار ہے لوگوں کو مجدد بننے کا، محقق بننے کا۔ اب تک یہ بات ثابت تھی
کہ مولائی کائنات کعبہ میں پیدا ہوئے، آج تحقیق یہ ہو رہی ہے کہ کعبہ سے باہر پیدا، پتہ نہیں کیسی کیسی تحقیقیں آ رہی ہے، اور یہ شان ہے مولائی کائنات کی کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے اور پاک طیب طاہر، کوئی غلاظت نہیں۔ حضرات اتنے پاک کی محفل میں بیٹھے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، اپنا من بھی پاک ہو، اپنا دل بھی پاک ہو، اپنی نیت بھی پاک ہو، اپنی فکر بھی پاک ہو، مشن تو پاک ہے ہی، ہمیں تمام کو پاک کر کر کے ایک عزم کے ساتھ یہاں اٹھنا ہے۔ ابھی ہمارے محترم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری محفلوں میں نماز جماعت کی پابندی ہونی چاہیے۔ آج غیروں کی محفل میں بڑا بڑا مجمع ہوتا ہے اور دکھاوا ہی کا ہی صحیح وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ اگرچہ اس کی نماز ہے کہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن عوام اس سے متاثر ہوتی ہے۔ ہم سالک ہیں، ہمیں نماز پہ کس قدر اہتمام کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ یہ سچے کون ہیں؟ آپ بہترین تقریریں سنے ہیں، یہ دونوں ذات، مولائی کائنات کی ذات بھی سچی ذات ہے اور خواجہ غریب نواز کی ذات بھی سچی ذات ہے۔ ہم ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے ان کی شان ہم بڑھانے کے لیے نہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی شان تو اللہ نے بڑھائی ہے، غریب نواز کی شان اللہ نے اونچی کی ہے۔ ہم ان کی منقبت خوانی کر کے ہم اپنے آپ کو بڑھاتے ہیں، اپنے آپ کا نصیبہ جگاتے ہیں۔ حضرات ہمارے خراج عقیدت پیش کرنے سے یہ غریب نواز سے بڑھ کر کے کوئی اور بڑے ولی نہیں ہو جائیں گے، اور ہمارے خراج عقیدت نہ پیش کرنے سے یہ گھٹ کر کے غریب نواز کی سطح سے نیچے نہیں آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم ان جیسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں۔ مولائی کائنات وہ ذات ہیں جن کے تعلق سے آقا کریم نے فرمایا، اوروں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ حق کے ساتھ ہو جاؤ، حق کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن جب باری آتی ہے مولائی کائنات کی تو میرے آقا یہ نہیں فرماتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ تر امتیاز کو دیکھیے، مولائی کائنات کی فضیلت کو دیکھیے۔ رسول گرامی باوقار کائنات کے محسن انسان کی ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ حضرت علی جدھر ہو حق ادھر کر دے۔ یہ خصوصیت ہے مولائی کائنات کی، حضرت علی جدھر ہو حق ادھر کر دے۔ تو اب اس ذات کی مجلس میں ہے، کیا ہماری مقبولیت میں کوئی شک ہے؟ چاہے جتنے گندے نکمے ہوں، اور اس ایک اتقوا میں اس تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ تلاش کرنا۔ تو ہم نے اللہ تک پہنچنے کے لیے خواجہ ظہیر الاولیاء کو وسیلہ بنایا، انہوں نے اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے شیخ کو وسیلہ بنایا، ان کے شیخ نے اپنے شیخ کو وسیلہ بنایا، ان کے شیخ نے اپنے شیخ کو وسیلہ بنایا، اور ہم وسیلہ بانے ہیں۔ حضرات تو اب اس کا مطلب معنی یہ ہوا، اے ایمان والو حق تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، طالب مولا حضرات یہ مقبول ہے اور طالب دنیا یہ مردود ہے۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں خواجہ ظہیر الاولیاء نے ہمیں طالب مولا بنا دیا ہے، طالب دنیا نہیں بنایا۔ موت ہے، یہ 15 منٹ نہیں کئی منٹ زیادہ ہو گئے، معذرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل۔ حضرت کا ارشاد ہے، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نور من اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا شفیع ناجی یوم الجزاء۔ علماء آگے آ جائیں۔ کسیرا میسر شد این سعادت با کعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ سوائے مولائی کائنات کے یہ کسی کو شرف نہیں ہے کہ پیدا ہوا ہو کعبہ کے اندر اور جامع شہادت پائی ہو مسجد کے اندر۔ آپ کی خصوصیات تو ہزاروں ہیں حضرات۔ ہم سالکین کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، سلوک کیا ہے؟ اب اس کے تعلق سے تحریک راہ سلوک کے بینر سے جو خطابات ہوئے ہیں، یقیناً آپ نے سلوک کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔
ایک خاص بات سالک کے لیے کہ سالک سلوک کی منزل اس وقت تک طے کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صوفیہ 3 چیزیں، بنیادی چیزیں بتاتے ہیں۔ ایک ہے کہ اگر سالک میں کہالت ہو یعنی سستی ہو، سالک اگر کاہل ہو تو پھر سلوک کی منزل طے نہیں کر سکتا، پھر سلوک کا تصور بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر سالک غافل ہو، غفلت برتتا ہو تو پھر سلوک کی منزل کا تصور بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، اگر سالک کے اندر نفاق ہو یعنی منافق ہو تو پھر وہاں سلوک کا تصور نہیں ہے۔ حضرات، نفاق یہ صرف وہی نہیں ہے جو عقیدے میں ہے، ایک نفاق فی العمل ہے اور ایک نفاق فی العقیدہ ہے۔ نفاق فی العقیدہ وہابی اس مرض میں مبتلا ہے، اور نفاق فی العقیدے میں بدعقیدے وہابیہ دیاولا یہ سب اس میں ملبس ہیں۔ اور نفاق فی العمل ایمان والے میں بھی، یہ عمل کا نفاق ایمان والے میں ہے، ہوتا ہے، یعنی زبان سے تو کچھ ہو، کارنامہ کچھ ہو۔ اب ہم ہی نماز کے تعلق سے گفتگو کر ڈالیں اور پھر میرا اپنا رویہ کچھ ہو تو یہ نفاق فی العمل۔ اب اپنے آپ کو اس بینر پہ ٹٹولے، اگر یہ 3 چیزیں اگر سالک میں آ جاتی ہے یا 3 میں سے ایک بھی آتی ہے تو پھر سلوک نہیں رہ جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور، اکل حلال کھانے کا آج جو معیار ہے کھانے کے تعلق سے، میں دیکھتا ہوں عوام تو عوام خواص کی بات، کہاں کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ بورڈ دیکھا مسلم ہوٹل کا، پہنچ گیا، اور میاں جی کے ہوٹل میں ملتا کیا ہے؟ اب وہ جو گوشت آپ کھا رہے ہیں، اس گوشت کے تعلق سے آپ نے تحقیق کیا کہاں کا ذبیحہ ہے، کہاں سے آیا ہے؟ حضرات، سرکار کی حدیث پاک، سیأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء اخذ من الحلال ام من الحرام۔ ایک زمان آئے گا کہ لوگ یہ بھول جائیں گے کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں۔ سالکین کو اس بات پہ توجہ دینی ہوگی کہ حضرت نے ہمیں جس راستے پہ لا کے کھڑا کیا، بڑا احسان ہے ان کا، انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے، اس راستے کے نور کو ہم وہ سیدھا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ ہمیں ہی کوشش کرنی پڑے گی، ہمیں ہی محنت کرنی پڑے گی۔ تو فقہ کا جزیہ یہ ہے کہ اگر کسی صحیح العقیدہ نے جانور ذبح کیا، صحیح العقیدہ مسلمان، سنی مسلمان نے ذبح کیا، کسی کافر نے اس گوشت کو خریدا، پھر وہ گوشت نگاہ سے اوجھل ہو گیا، پھر اس گوشت کا کھانا جائز نہیں۔ اب بتائیں، یہاں تو ہمیں تحقیق ہی نہیں ہے، اور یہ ہوٹل والے، یہ بزنس ہے ان کا، اور بزنس میں کیا حلال کیا حرام۔ اسی لیے آج سنیوں میں جو تاجر ہیں انہیں تجارت کا باب پڑھنے کی ضرورت ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، تجارت کو سیکھنے کی ضرورت ہے، بیع و شراء کے باب کو جاننے کی ضرورت ہے۔ حضرات، یہ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ چونکہ مسائل سے واقفیت نہیں رکھتے، جو چاہا جس کو چاہا کھلا دیا، کیونکہ انہیں پیسہ کمانا ہے۔ ہم سالکوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی تحقیق ضرور کریں۔ ایک چیز اور کہ سرکار ظہیر الاولیاء نے جو طاقت و قوت ہمیں دی ہے، یہ طاقت و قوت بزرگوں کی امانت ہے، ہمیں اس امانت کو سنبھال کر کے رکھنے کی ضرورت ہے، اور اس امانت میں خیانت، چونکہ جو امین ہوتے ہیں ڈر ڈر کر کے ایک ایک قدم بڑھاتے ہیں، ایک ایک سانس ڈر ڈر کے لیتے ہیں،
لیکن جو امین نہیں ہوتے ہیں انہیں امانت کہاں جائے، کون لے جائے، امانت میں کتنا خرد برد ہو، اس پہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم سالکین کو چاہیے کہ امین کے امانت دی ہوئی امانت کے امین اور محافظ بن کر کے رہیں۔ سلوک اور طریقت، صوفیاء کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں اور ولیوں کی زندگی کو آپ پڑھیں تو یقیناً ولیوں کی زندگی میں نرمی اور جو اہل سلوک کا جو مشن ہے، جیسے کہ حضرت خواجہ ظہیر الاولیاء کا مشن ہے، کل ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجلسوں میں دو دوہری آنکھیں، یعنی دونوں میں لینس برابر رکھو۔ اگر کوئی آ رہا ہے تو انسانیت کے اعتبار سے سب کا کام کرو، سب کی خدمت کرو، چونکہ نعرہ ہے خالق کی عبادت، مخلوق کی خدمت۔ اس اعتبار سے جو بھی آئے انسان آئے ہم اس کا کام کریں گے۔ حضرات خواجہ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا یا پڑھے ہوئے کو پڑھایا۔ سبھی جانتے ہیں کہ آپ نے کافروں کو اسلام بتایا اور سب آپ کی وجہ سے اسلام کے دامن میں آئے۔ اگر یہ آپ کے پاس نہیں آتے پھر یہ کلمہ کیسے آتا؟ تو آپ کا جو مشن ہے بڑا خوبصورت مشن ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں ایک کافر آتا ہے، ایک جوگی آتا ہے، اور اس نے تپسیا کر کے آج ہم صحیح سے مجاہدہ کے میم سے بھی میں واقف نہیں ہوں، آپ بڑے علم والے یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے تپسیا کر کے اپنے اعتبار سے کافروں پہ بھی عالم ناسوت منکشف ہو جاتا ہے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں وہ جوگی آتا ہے اور چاروں طرف غریب نواز کا جسمانی محاسبہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ تعجب ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں کس بات پہ تمہیں تعجب ہے؟ تعجب اس بات کی ہے کہ پورا کا پورا نور دکھتا ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں تک نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، لیکن اس روشنی میں ایک داغ ہے، ایک کالا پن۔ غریب نواز مسکراتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا پورا کا پورا نور ہے اور وہ ایک کالا پن ہے؟ ہاں، یہ کالا پن ختم ہو سکتا ہے، یہ داغ مٹ سکتا ہے اگر تم چاہو۔ جوگی مسکرانے لگتا ہے، کہا کہ داغ آپ کا اور میرے چاہنے سے آپ کا داغ دھل جائے، آپ کا یہ کالا پن یا آپ کی سیاہی دور ہو جائے؟ کہا ہاں، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، اگر چاہتے ہو تو ایسا کر لو۔ کہا بات کیا؟ کہا بات اتنی سی ہے کہ جو کلمہ میں پڑھتا ہوں وہ تم پڑھ دو، بس یہ سیاہی دھل جائے۔ کہا کلمہ میں پڑھوں سیاہی آپ کی کھلے؟ کہا ہاں۔ کہا کر کے تو دیکھ لو۔ کہا تو پھر پڑھائیے کلمہ۔ کہا پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے پڑھا ہے اب کہا اب دیکھ، اب جو جوگی اس عالم ناسوت کا جو اس پہ منکشف تھا، اب جو دیکھا غریب نواز کے اندر باہر نور ہی نور ہے اور وہ سیاہی کا دور تک پتہ نہیں ہے۔ فوراً قدموں میں گرا، کہا اس گتھی کو سلجھا دیجئے۔ کہا بات یہ تھی کہ وہ میرے اندر کی سیاہی نہیں تھی، وہ سیاہی تمہارے کفر کی سیاہی تھی۔ تم نے کلمہ پڑھا، کفر کی سیاہی دھل گئی، اب تمہیں وہ عین، وہ نورانیت، وہ چشم وہ آنکھ مل گئی کہ تمہیں پورا کا پورا نور ہی دکھتا ہے۔ آج بھی ہم مجاہدہ کر کے اور اس جو آپ نے راستہ دیا ہے اس میں محنتیں کر کے ہم بھی وہ کمال پا سکتے ہیں، لیکن ہم محنت کرتے نہیں۔ میں خود بھی محنت نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم ہم سبوں کو جو سرکار ظہیر الاولیاء نے جو طاقتیں دی ہیں اس میں 4 چاند لگا دے، اور حضرت کی اور بھی ہم لوگوں پر نگاہ کرم اور بھی دراز ہوتی رہے اور فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔